اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ عزیزان گرامی، کیونکہ کل 28 صفر کی تاریخ تھی اور یہ سبت اکبر امام حسن علیہ السلام اور رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی تاریخ تھی، تو اسی لیے میں نے سوچا کہ ایسا موضوع انتخاب کیا جائے کہ جس میں مقصد کربلا بھی آ جائے، کیونکہ مقصد کربلا سوائے اس کے کچھ نہیں تھا کہ پیغمبر کی سیرت پر چلا جائے۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے جب مدینے سے نکلے تو ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، کہا تھا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ ارید ان آمر بالمعروف، میرا ارادہ ہے کہ میں نیکیوں کا حکم دوں، وانہی عن المنکر، اور برائیوں سے روکوں، واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، اور میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اپنے نانا کی سیرت پر چلوں اور اپنے باپ علی ابن ابی طالب کی سیرت پر چلوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے جو کچھ بھی کیا، اور ان کے بعد جناب زینب اور امام سجاد نے اسیری کی حالت میں دمشق تک جا کر کے جو کچھ بھی کیا، وہ سوائے اس کے کچھ اور نہیں تھا کہ دنیا کو حسین اور جناب زینب اور جناب سجاد اپنے عمل کے ذریعے سے سیرت رسول بتا رہے تھے۔ کس قدر آپ دیکھیں جامعیت ہے اس کے اندر، کہ سیرت نبی کیا ہے یہ صرف بتایا گیا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ آل محمد اور ان کے گھرانے کا کردار صرف یہی رہا ہے کہ یا تو وجود محمد کی حفاظت کی ہے یا نام محمد کی حفاظت کی ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، یا وجود پیغمبر کی حفاظت کی ہے اور یا نام پیغمبر کی حفاظت کی، یعنی جب تک پیغمبر اس دنیا میں تھے اس گھرانے کا وظیفہ کیا تھا کہ پیغمبر کی حفاظت کرے، اور جب پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے تو اس گھر کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ نام پیغمبر کی حفاظت کرے۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، کربلا سمیٹ کر کے بیان کر رہا ہوں، اور اسی میں سبت اکبر کا بھی تذکرہ آئے گا اور خود پیغمبر کا بھی تذکرہ آئے گا۔ ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، بہت ہی سمیٹ کر کے میں تاریخ اسلام بیان کر رہا ہوں۔ اگر تاریخ اسلام کو سمیٹ کر کے آپ سے کہا جائے کہ بتائیے کہ تاریخ اسلام کیا ہے،
تو میں جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ تاریخ اسلام دو گھرانے کی تاریخ ہے. توجہ چلا ہوں, تاریخ اسلام دو گھرانے کی تاریخ ہے. ایک وہ گھرانہ جو دشمن دین تھا, اس لیے پیغمبر کو ختم کرنا چاہتا تھا, اور ایک وہ گھرانہ تھا جو حامی دین تھا, اس لیے پیغمبر کی حفاظت کر رہا تھا. سمیٹ دیا میں نے. جناب ابو طالب کی کیا خطا ہے سوائے اس کی ہی تو کہ انہوں نے کیا کیا. دیکھیے, پیغمبر دین لے کر کے آئے. دین کس کے وجود سے وابستہ ہے؟ پیغمبر کے وجود سے وابستہ نا. آیت کس پر اترتی تھی؟ پیغمبر پر اترتی تھی. بھائی قرآن کوئی تختی میں تو آیا نہیں تھا. توجہ چاہ رہا ہوں بھائی, قرآن کوئی تختی کی شکل میں تو نازل نہیں ہوا تھا. کس کے اوپر نازل ہوا؟ پیغمبر کے اوپر نازل ہوا. تو سارا دین کس سے مل رہا تھا؟ پیغمبر جو کہیں وہی تو دین ہے. اللہ نے اپنا دین بھیجا تو کس کے وجود کے ذریعے بھیجا؟ پیغمبر کے ذریعے سے. جو آیتیں اتاری وہ پیغمبر کے اوپر اتاری. تو اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ خدا کے دین کے دشمن تھے, انہوں نے کہا اگر دین کو مٹانا ہے تو اس وجود کو ختم کر دو. نہ یہ وجود رہے گا نہ آیتیں اس پہ اتریں گی. سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ تو یہ بالکل ہی میں نے اختصار کے ساتھ کہ آپ سمجھ لیں کہ لہٰذا اگر پیغمبر رہیں تو دین رہے, اور پیغمبر چلے جائیں تو دین ختم ہو جائے گی. تو ہے نا بھائی, وہ سسٹم ہی چلا جائے گا جس پر آیتیں اتر رہی ہیں. تو جو لوگ دین الہی خدا کے دین کے دشمن ہوئے, کیونکہ وہ دین پیغمبر کے ذریعے سے مل رہا تھا, اس لیے وجود پیغمبر کے کیا ہوئے؟ دشمن ہوئے. اور ان کی ساری کوشش تھی کہ اس وجود کو اگر ختم کر دیا جائے تو دین خود بخود کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. عزیزو, جب انہوں نے یہ چاہا کہ اس وجود کو ختم کر دیا جائے تاکہ دین ختم ہو جائے, تو ایک اور گھرانہ تھا. جب یہ مارنے کے لیے آئے تب وہ بچانے کے لیے آیا. اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ کسی کے باپ کی ایمان کی فکر نہیں ہے. کیوں؟ جناب ابو طالب پہ ہی سارا فوکس ہے, کیونکہ گاؤں بہت گہرا ہے نا. گھاؤ بہت گہرا ہے, زخم بہت گہرا ہے. کاری ضرب جناب ابو طالب سے کھائی انہوں نے. کسی کے باپ کے بارے میں بحث نہیں ہوتی کہ ان کے ابا کب ایمان لائے تھے. کسی کے باپ سے بحث ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. مگر صرف ابو طالب کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ تو معاملہ کیا ہے؟ بس مجھ کو ایک مثال سے دے رہا ہوں. دیکھیے بات کیا ہے کہ اگر کوئی میرا دشمن ہے اور وہ مجھے مارنا چاہتا ہے, اس نے کہا یہ مولانا صاحب اس وقت مجلس میں مشغول ہیں اور یہ ادھر ادھر لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, ان کا ذہن بھی بٹا ہوا ہے, یہ بہترین موقع ہے کہ وہاں جا کے وار کریں گے, ختم کر دیں گے, ہے نا. تو دشمن نے طاق کر کے موقع غنیمت سمجھا. مگر جب اس نے حملہ کیا, اسی مجلس سے ایک صاحب اٹھے اور وہ میرے سامنے آ گئے اور انہوں نے وار کو اپنے اوپر لے لیا اور ہم کو بچا لیا. تو اب آپ یہ بتائیے کہ مارنے والے کو جتنی دشمنی ہم سے ہوگی اس سے زیادہ اس بچانے والے سے ہو جائے گی. توجہ کر رہا ہوں بھائی, یہ نیچرل بات بالکل میں نے کہی ہے. یعنی جتنی دشمنی مجھ سے ہوگی اس سے زیادہ دشمنی کس سے ہو جائے گی؟ اس بچانے والے سے. یہی تو کہے گا کہ کمبخت یہ نہ ہوتا تو آج ہم نے کام تمام کر دیا ہوتا. اب سمجھ میں آیا کہ کیوں جناب ابو طالب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. کہا اس لیے کہ جب پیغمبر کو مارنے کے لیے آئے یہی تھا جو بچاتا رہا. ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. توجہ کرو مدن گرامی.
یہی وجہ ہے کہ ہم نے کہا بس دو خاندان کی تاریخ ہے، یہ وجود رہے تو دین رہے، اور ان کی کوشش کیا ہے کہ یہ وجود ختم ہو تو دین ختم ہو۔ خدا کی قسم آل محمد کا صرف ایک ہی مشن تھا کہ جب تک پیغمبر زندہ ہیں ان کے وجود کو بچائیں، اور جب اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کے نام کو بچائیں۔ اسی پہ ساری قربانیاں ان سے وابستہ ہیں۔ توجہ چنوزان گرامی، تو اب آپ نے سمجھ لیا کہ ایک خاندان جو مٹانے کے لیے آیا، ایک خاندان جو حفاظت کر رہا تھا بچانے کے لیے۔ تاریخ اسلام انہی دو خاندان کی تاریخ ہے۔ اور اب سمیٹ کر کے بتا دوں، اس لیے آپ دیکھیے کہ جب مارنے کی کوشش کی تو جناب ابو طالب نے بچا لیا، حتیٰ کہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ شاید یہ اس لیے حمایت کر رہے ہیں کہ ابھی تک ان کی سرداری خطرے میں نہیں آئی ہے نا، تو اب ایسا مشن لے کر کے آئے کہ ان کی سرداری خطرے میں پڑ جائے۔ کہا پھر ان کے خود قبیلے ہی والے ان کے مخالف ہو جائیں گے جب بھوکے مریں گے تو، ہے نا، تو جب سرداری خطرے میں آئے گی تو یہ خود ہی ہمارے حوالے کر دیں گے۔ تو اس کے لیے کیا کیا، 3 سال معاشی پابندی لگائی۔ آپ کو پتہ ہے نا شیب ابی طالب کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا، تو شیب ابی طالب، یعنی اب ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں بھائی، جھگڑا تو دین کا ہے اور بائیکاٹ صرف بنی ہاشم کا، تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام لانے والے تو بہت ہیں مگر مصیبت میں کام آنے والے کم ہیں۔ بھائی مسلمانوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے تھا نا، لیکن مسلمانوں کا بائیکاٹ نہیں ہوا ہے، بلکہ کس کا بائیکاٹ ہوا ہے، بنی ہاشم کا بائیکاٹ۔ 3 سال تک یہ بائیکاٹ چلا ہے، اور خدا کی قسم یہی بائیکاٹ شیب ابی طالب سے ہمیں ایک ایسا درس ملا کہ ہم کبھی شکست کھا ہی نہیں سکتے ہیں، ہے نا۔ آپ جانتے ہیں کہ آیت اللہ خامنہئی صاحب نے ایک بہت بڑی بات کہی، آپ جانتے ہیں کہ جو اہل بیت سے منسوب ملک ہے وہ بالکل ابھی بھی شیب ابی طالب ہی ہے، چاروں طرف سے پابندیاں ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں کیونکہ اہل بیت کے سے منسوب ہے نا، تو اب شیب ابی طالب والی پوزیشن ہے، 40 سال سے پابندیاں ہیں۔ خدا کی قسم کوئی ملک ہوتا تو اب تک گھٹنے ٹیک دیتا، مگر توجہ چاہ رہا ہوں یہ تو سیرت ابو طالب ہے جو نسلوں میں چل رہی ہے۔ اسی لیے رہبر نے ایک جملہ کہا کہ تم جتنی پابندیاں لگانا چاہتے ہو لگا دو، لیکن ہم شیب ابی طالب میں پروان چڑھے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ہم شیب ابی طالب میں پروان چڑھے، دیکھیں ایک ہی جملے میں پوری تاریخ سمیٹ دی، ایک ہی جملے میں ساری تاریخ سمیٹ دی انہوں نے، اور شیب ابی طالب کی طرف اشارہ کیا۔ اور عجیب بات ہے کہ جناب ابو طالب کی آپ سیاست تو سمجھیے، دیکھیں جب پابندی لگائی جا رہی تو ان کو تو مکے کے اندر ہی رہنا چاہیے تھا، کیوں؟ اس لیے کہ شہر کے بیچوں بیچ رہیں گے تو بہرحال کہیں نہ کہیں سے کوئی امداد مل سکتی ہے، لیکن اگر شہر کے باہر چلے جائیں گے تو بالکل گھر جائیں گے۔ لیکن عجیب سیاست ہے کہ جناب ابو طالب جب پابندی لگا دی گئی اور ان سے کوئی خریدے گا نہیں، ان کو کوئی بیچے گا نہیں، تمام تر پابندیاں تھیں اس میں، تو جناب ابو طالب اور بنی ہاشم کا محلہ تھا مکے کے اندر، یہ شیب ابی طالب مکے کے باہر تھا، ایک وادی تھی پہاڑوں کے درمیان، ایک وادی جس کو شیب ابی طالب جناب ابو طالب کی ملکیت تھی۔ تو عجیب بات ہے، ہونا تو چاہیے تھا کہ شہر ہی میں رہتے، کہ بھائی مکانات بنے ہیں کہیں سے کوئی چھپ کے ہی دے دے گا، لیکن وہ چلے گئے باہر۔ کہا یہ اس لیے جا رہا ہوں کہ اگر یہاں رہا تو کل یہ کہہ دیں گے کہ یہ کہاں بھوکے مر رہے تھے، ہماری دیوار ملی ہوئی تھی، رات میں غلہ گرا دیتے تھے۔ کہا اس لیے ہم نہ رہیں گے نہ
نہ کسی کی دیوار ملے گی. ہم ایسی جگہ جا کے رہیں گے جہاں ہم ہی ہوں گے, کوئی اور نہیں ہوگا. توجہ چاہ رہا ہوں جانے گرامی, یہ جناب ابو طالب کی بہت بڑی سیاست ہے. وہ مکے میں بھی رہ سکتے تھے, نہیں, وہ چلے گئے وہاں پہ سارے بنی ہاشم کو لے کر کے. اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں, بہت سے لوگ یہاں پر کہتے ہیں کہ سن 5 بعثت کے بعد کچھ لوگ ایسے مسلمان ہوئے کہ پیغمبر کو بڑی جرأت ہوئی. ہاں, 5 بعثت میں کچھ ایسے لوگ مسلمان ہوئے کہ پیغمبر کا بڑا حوصلہ بڑھ گیا تھا. تب وہ دین کو اعلانیہ طور پر پیش کرنے لگے, ارے فلانے تو ہماری سپورٹ میں آ گئے ہیں. تو اب تو ہمیں تو تاریخ میں الٹا ہی نظر آیا کہ کوئی شیب ابی طالب کا واقعہ تو ان کے آنے کے بعد کا ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ دھمک تو دشمنوں میں بیٹھی ہی نہیں, بلکہ مصیبت کا مرحلہ تو اور بڑھ گیا ہے نا. اب لیکن ایک اور جملہ کہہ رہا ہوں, بائیکاٹ کس کا ہوا تھا؟ بنی ہاشم کا, ہے نا. اچھا, جو پروانے وار پھرنے والے تھے یہ خود کیوں نہیں آئے؟ بھائی ٹھیک ہے, دشمن نے بنی ہاشم پہ پابندی لگائی تھی, مگر آپ تو مسلمان تھے, تو آپ کو تو کہنا چاہیے تھا جہاں حضور ہوں گے وہاں ہم ہوں گے. میں توجہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں بالکل کلیئر بات کر رہا ہوں میں. اب ایک جملہ آپ کے حوالے کر دوں. آپ جانتے ہیں کہ سارے بنی ہاشم تھے, لیکن ایک غیر بنی ہاشم بھی آیا, اور وہ خود سے آیا. آپ جانتے ہیں ایک غیر بنی ہاشم بھی اس بائیکاٹ میں 3 سال رہا ہے, اس کا نام سعد ابن ابی وقاص ہے. اور وہ ابو طالب کے, جناب ابو طالب کے پاس آئے, کہنے لگے اگرچہ بنی ہاشم کا بائیکاٹ ہوا ہے مگر پیغمبر کی وجہ سے ہوا ہے. دیکھیں غیر بنی ہاشم ہے, تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ رہیں, کیونکہ پیغمبر کی وجہ سے آپ پر مصیبت آ رہی ہے. تو اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں, جناب ابو طالب نے یہاں پر یہ نہیں سوچا کہ بنی ہاشم کا اختصاص ختم ہو جائے گا, اب ایک غیر بنی ہاشم بھی شامل ہو جائے گا. یہ بھی سیاست, یہ بھی بصیرت ہے جناب ابو طالب کی. کہا بھائی ایک باہری آ تو جائے جو اندر کی رپورٹ دے, ورنہ غیرت بنی ہاشم تو یہ بھی ہے کہ بھوکے رہیں گے مگر کہیں گے نہیں, پیاسے رہیں گے کہیں گے نہیں. اسی لیے بھوک اور پیاس کی ساری روایتیں انہوں نے بیان کی ہے. سعد بن ابی وقاص نے بتایا کہ ارے ہم ایسا ہو گیا تھا کہ کھانے کو نہیں مل رہا تھا, پانی نہیں تھا, گھاس کھاتے تھے, لکڑی ڈھونڈ کے لاتے تھے, وغیرہ وغیرہ. تو ساری روایتیں ہیں. جناب ابو طالب نے کہا اسی لیے تو ان کو میں نے اجازت دی ہے کہ یہ یہاں کی رپورٹ باہر بیان کرے. مگر اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں, جناب ابو طالب نے ایک اور بھی آئینہ دکھایا. بھائی لوگ کہتے ہیں کہ 5 بعثت میں بڑی بڑی شخصیتیں مسلمان ہو گئی تھیں, تو عزیزو سعد بن ابی وقاص کو جناب ابو طالب نے قبول کر لیا, اور قبول کر کے ایک اور آئینہ دکھایا کہ دیکھو ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں تھی, اب اگر کوئی اس مصیبت کی گھڑی میں ہمارے ساتھ نظر نہیں آتا تو سمجھ لینا خود نہیں آیا, ورنہ اگر وہ سعد ابن ابی وقاص کی طرح آتا تو اس کو بھی ہم اجازت دے دیتے. عزیزان گرامی, یہ بصیرت جناب ابو طالب تھی جس نے آئینہ دکھایا کہ باہر والے بھی کیسے تھے اور جو اندر آ گئے تھے وہ بھی کیسے تھے. ایک صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر. توجہ چاہ رہا ہوں گرامی, توجہ چاہ رہا ہوں گرامی, یہ ہے. اسی لیے سارا تو معاملہ پیغمبر کی وجہ سے تھا. تو اس 3 سال کیا کیا جناب ابو طالب نے؟ کبھی آپ سوچئے گا اس بات پر. بھائی سارا تو یہی تھا کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو, ہم مار دیں. اور عجیب بات ہے, کتنے وہ بھی تھے, کم ظرف تھے. پیغمبر سے کہنے لگے کہ میں آپ کو بہترین جوان آپ کو دوں گا, ہے نا, بہترین, اس کو بس ہمارے حوالے کر دو. کہا کہ اس کو دوں گا تو کیا کرو گے؟ کہا کہ آپ کو تو پتہ ہی کہ کیا کریں گے, مار دیں گے. کہا عجیب ہو تم, کیا انصاف کرتے ہو, اپنا دے دوں تمہیں تاکہ تم مار دو اور تمہارے سپولے کے رخ کو میں پالوں.
تمہارے سپولے کو میں لوں اور اس کو پالوں ہیں، اور جو میرا پلا پلایا ہے اس کو تمہارے حوالے کر دوں. توجہ چاہ رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ سارا فوکس کس پر ہے کہ پیغمبر کو مٹا دیا جائے، پیغمبر کو ختم کر دیا جائے. یہی جناب ابو طالب اور آل ابو طالب کی کوشش اور صحیح ہے. آپ جانتے ہیں 3 سال تک پیغمبر کے لیے کیا کیا جناب ابو طالب نے، کیونکہ پتہ تھا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، کہیں تیر سے نشانہ نہ بنا دیں. تو اگر دن میں پیغمبر کہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے، تو رات میں اس جگہ پر جناب ابو طالب مولا علی کو بلا کے لٹاتے تھے کہ اگر دشمن نے دن میں دیکھ لیا ہو کہ پیغمبر کہاں سوتے ہیں اور رات میں وہ تیر چلا کے نشانہ بنائیں تو ہمارا بھتیجا بچ جائے، ہمارا بیٹا قربان ہو جائے. اب سمجھ میں آ گیا نا آپ کو؟ جو میں تاریخ بتا رہا ہوں، اصل تاریخ اس خاندان کی بس یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو 3 سال تک بستر پہ سلا کے ٹریننگ دے دی اور یہ بتایا کہ یاد رکھنا ابو طالب شخص نہیں ہے، ایک کردار ہے. اور یہی دشمنوں سے دھوکہ ہو گیا. کیا دھوکہ ہوا کہ جب جناب ابو طالب کا انتقال ہوا ہے، شیب ابی طالب کا معاملہ بھی ان کی زندگی میں ختم ہو گیا. اور ایک بات بتا دوں کہ جناب ابو طالب شکست نہیں کھائے، وہ خود شکست کھائے اور عزت و آبرو کے ساتھ جناب ابو طالب شیب ابی طالب سے باہر آئے. لیکن اس کے بعد جو ہے کچھ دنوں کے بعد پھر آپ کا انتقال ہوتا ہے. تو اب دشمنوں نے آپس میں میٹنگ کی، کہا کہ وہ بچانے والا تو گیا ہے، اب اچھا موقع ہے کام تمام کر لیا جائے. تو گویا وہ ابھی بھی یہی سوچ رہے تھے کہ اگر ابو طالب، یعنی شخص سمجھ رہے تھے نا کہ ایک شخص ہے کہ وہ گیا، تو اب وہ گیا تو اب ہم مار سکتے ہیں. اب ایک جملہ کہوں، یہ تو تاریخ والے لکھ دیتے ہیں کہ شب ہجرت ان کو علی نظر آئے، ہم تو کہتے ہیں کہ شب ہجرت ان کو ابو طالب نظر آئے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں کی کوشش کیا تھی، انہوں نے کہا کہ ابو طالب تو چلے گئے، اب مار لیتے ہیں. تو پلاننگ تو بنی تھی کہ وہ چلے گئے اس لیے مار لیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے. مگر ہم نے کہا کہ ابو طالب ایک کردار ہے، شخص نہیں ہے، کردار کو موت نہیں آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کو کیا معلوم تھا کہ 3 سال کی ٹریننگ کاہے کے لیے بچے کو دی تھی، اسی کے لیے تو دی تھی. اچھا میں کہوں گا پیغمبر آج شب ہجرت کسی نئے کھلاڑی کو اتار دیجئے. کیوں مولا علی ہی کو اتارا؟ کیوں مولا علی سے کہا کہ آج میرے بستر پہ سو جاؤ؟ کہا اس لیے کہ جو 3 سال سوتا رہا ہے آزمائے ہوئے کو نیا کھلاڑی وہ اتاریں گے تو پتہ چلا کہ وہ خود تو خطرے میں رہے گا ہی، ہمیں بھی خطرے میں ڈال دے گا. اسی لیے کہا جو 3 سال تک سو کے بچاتا رہا بس اسے ہی. اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، دیکھیے ہم نے کہا کہ مولا علی کا بھی مشن کیا ہے؟ وجود پیغمبر کی حفاظت. اب کبھی آپ نے جملہ سنا؟ لوگوں کو شک ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ وہ مولا علی نے فرمایا کہ شب ہجرت جیسی نیند آئی کبھی آئی نہیں. اب کہنے لگے کہ بتائیے تیروں کے تلواروں کے سائے میں کسی کو نیند آ جائے گی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسی نیند مجھے آئی کبھی آئی نہیں. تو بات یہ ہے کہ تم نے صبح کا جملہ سنا ہے، رات والا تو سنا نہیں. رات والا جملہ یہ تھا کہ مولا علی سے کہا کہ آج میری جان کو خطرہ ہے، بستر پہ سو جاؤ. تو وہ پیغمبر سے کیا کہا مولا علی نے؟ کہا سو جاؤں جان بچے گی. بس اسی جملے میں سب کچھ ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سو جاؤں جان بچے گی، یعنی حضور روز تو جاگ کر کے بچاتا تھا. روز ہمارا مشن تھا کہ میں جاگ کر کے آپ کو بچاتا تھا. آج اگر میں سو جاؤں گا تو جان بچے گی. کہا علی آج تو سونے پہ بچے گی، اسی لیے چین سے سوئے. کہا زندگی میں کبھی سونے کا لائسنس نہیں ملا تھا، ہمارا لائسنس یہ تھا کہ رات میں جاگو اور ان کی حفاظت کرو. اب آج لائسنس مل گیا ہے سونے کا، اس لیے اگر نہیں سوؤں گا تو خطرے میں پڑ جائیں گے. اسی لیے کہا کہ شب ہجرت اتنی چین سے سویا کہ زندگی میں کبھی سویا ہی نہیں تھا.
کیونکہ ہر دن جاگ کر کے بچانا تھا، آج سو کر کے بچانا تھا۔ ایک صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ توجہ چاہ رمضان گرامی، آج مجھے سو کر کے بچانا ہے۔ اسی لیے وہ جب صبح آئے اور چادر ہٹائی دیکھا علی، تو دنیا کری علی، مگر ہم نے کہا کہ ان کو کیا نظر آیا؟ ابو طالب نظر آئے۔ کہا اچھا، ہم نے تو سمجھا تھا ابو طالب چلے گئے، مگر اس نے ایک ایسی نسل پروان چڑھا دی ہے کہ اب ہم کبھی بھی ان کے وجود کو ختم نہیں کر سکتے۔ اور پھر چاہے وہ بدر ہو، احد ہو، خیبر ہو، خندق ہو، یہ سب کاہے کے لیے ہوا؟ کہ وجود پیغمبر کو بچائیں۔ یہ تو تھا اصل مشن، تو یہی تو تھا۔ بہت دامن وقت میں گنجائش نہیں سمیٹ کو نا، بہت بڑی بڑی باتیں یہاں پر ہیں، لیکن ان کو چھوڑ رہا ہوں، اور ایک تصور آپ کی خدمت میں، ایک تصویر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں بدر میں ہم نے کہا نا دو خاندان کا، بھائی مسلمانوں سے اگر آپ کو عقیدے سے اختلاف تھا تو آپ کے مقابل میں کوئی آئے آپ لڑ جائیے اس سے، لیکن جنگ بدر میں جب آئے تو مدینے کے انصار آئے تھے نا پہلے، اور ادھر سے کون آیا تھا؟ وہی خاندان، عتبہ، شیبہ، ولید۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ یزید کے ابا کے نانا، ماموں اور ماموزاد بھائی تھے۔ سمجھ میں آ گیا؟ شجرہ بالکل ایسے ہے۔ یہ آئے تھے تین، عتبہ، شیبہ، ولید۔ اب تو یہ کھلی ہے نا، ابھی تک تو چھپی جنگ تھی، اب کھلی جنگ ہے بدر میں۔ تو بھائی آپ کے مقابل میں کوئی آ رہا ہے، آپ لڑیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو نہ اسلام سے اتنا معاملہ تھا نہ مسلمان سے، ان کو جو معاملہ تھا وہ رسول کے خاندان سے تھا۔ اسی لیے انصار کے جو آئے تو ان سے کہا یہ ہم ان سے لڑیں گے نہیں، ہمارے مقابل میں تو یہی آئیں۔ تب پیغمبر نے اپنے چچا جناب حمزہ سے کہا آپ جائیے، مولا کائنات جو چچیرے بھائی تھے کہا آپ جائیے، ابو عبیدہ یہ بھی چچیرے بھائی تھے، یعنی ایک چچا اور دو چچیرے بھائی کو ان کے مقابل پہ بھیجا، ادھر بنی امیہ ادھر بنی ہاشم۔ کھلی جنگ ہے نا اب۔ انہوں نے کہا مجھے بنی ہاشم کے علاوہ کسی سے لڑنا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ تو یہ بالکل پکچر بالکل واضح کر کے، اسی لیے جب صفین کے موقع پر ایک دھمکی آمیز خط لکھا تھا تو مولا علی نے اس کے جواب میں یہی لکھا تھا کہ وہی تلوار ابھی بھی میرے پاس ہے جس سے تیرے نانا، تیرے ماموں، تیرے ماموزاد بھائی کی خبر ہم لے چکے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ تو ہم نے کہا یہ دیکھیں کھلی جنگ۔ اب فتح مکہ ہوا، پھر اس کے بعد کون سی جنگ آئی؟ جنگ جمل، جنگ صفین۔ کون ہے؟ جنگ صفین میں کون ہے؟ اور نہ ہو تو جناب عمار سے پوچھو۔ جناب عمار جنگ صفین میں دو لشکر کے درمیان کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے ایک جملہ کہا تھا جو ہم کو پہچانتا ہے پہچان لے، اور جو نہیں پہچانتا ہے وہ پہچان لے کہ میں عمار یاسر پیغمبر کا صحابی ہوں۔ دونوں لشکر ادھر اور ادھر کھڑے ہیں، ادھر مولا علی کا، ادھر امیر شام کا، بیچ میں عمار یاسر۔ عجیب جملہ کہا ہے، خدا کی قسم تاریخ کو انہوں نے سمیٹ کے بیان کر دیا۔ کیا کہا؟ کہا لوگو یہ پرچم دیکھتے ہو اور یہ پرچم دیکھتے ہو، کہا میں اسی پرچم کے نیچے ان پرچم والوں سے بدر و احد و خندق و خیبر میں لڑ چکا ہوں، اور اب پھر آیا ہوں اسی پرچم کے نیچے ان پرچم والوں سے لڑنے۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے عمار یاسر۔ اسی لیے پرچم کوئی بھی اٹھائے مگر عمار نے فیصلہ کر دیا کہ رسول کا پرچم ادھر ہوگا جدھر علی ہوں گے۔ تو عزیزو جنگ صفین میں معاملہ طے ہو گیا نا، نہ پرچم بدلا نہ لوگ بدلے، جو جدھر تھا وہ ادھر ہے۔ توجہ چرا ادھر میں آپ نے یہاں تک ہماری بات سن لی، اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔
کربلا میں کون ہے؟ ادھر وہی امام حسین کا خاندان، ادھر یزید. اور اب ایک کا ہم انتظار کر رہے ہیں، ان کے بھی مقابل میں کون آئے گا؟ سفیانی. آپ سمجھتے وہ نام کا سفیانی ہے؟ نہیں، وہ نسل کا سفیانی ہے، نسل کا سفیانی ہے. اب دیکھیں تاریخ اسلام کو سمیٹ کر کے ایک جملے میں بیان کرنے جا رہا ہوں. تاریخ اسلام، میں نے کہا کہ دو خاندان کی تاریخ، ایک مٹانے والے ایک بچانے والے، ہے نا. اب ایک جملہ کہہ دوں، مکے سے لے کر کے بدر تک، بدر سے لے کر کے صفین تک، صفین سے لے کر کے کربلا تک، کربلا سے لے کر کے آنے والے تک، میدان تو بدلیں گے، خاندان نہیں بدلے گا. میدان تو بدلے گا مگر خاندان نہیں بدلے گا. یہی ہے تاریخ اسلام. اور اسی چیز کو امام حسین نے بتایا کہ اسیرہ بسیرت جدی، میں اپنے نانا کی سیرت کو بتانے کے لیے نکلا ہوں. اب اگر آپ نے میری بات یہاں تک سماعت فرما لی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ بالکل سمیٹ کر کے اور آپ کی زحمت کو تمام کرنا ہے، اور اس کے بعد بھی مجالس ہیں. تو اس لیے پیغمبر کی سیرت طیبہ کے بارے میں، اب سیرت طیبہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں پیغمبر کی سیرت کے بارے میں ایک بہت چھوٹا سا جملہ کہا ہے. لیکن کہتے نہیں ہیں کہ کوزے میں سمندر بھر دینا، یہی علی کا کام تھا. سیرت پیغمبر کو سمجھانے کے لیے صرف ایک لفظ کا سہارا لیا ہے مولا نے نہج البلاغہ میں. کہا پیغمبر کی سیرت کیا تھی؟ پیغمبر کی سیرت تھی سیرتہ القصد. پیغمبر کی سیرت ہے اعتدال، نہ حد سے آگے بڑھو نہ حد سے پیچھے رہو. پیغمبر کی پوری سیرت کاہے پر قائم ہے؟ اعتدال پر. دیکھیں ساری خرابی کاہے سے ہوتی ہے؟ بے اعتدالی سے نا. آپ بیمار ہوتے تو کیوں بیمار ہو جاتے ہیں؟ بے اعتدالی سے ہو جاتے نا. کہنے لگا شوگر بڑھ گئی تو بڑھ گئی تو بیمار، شوگر گھٹ گئی تو بیمار، اور لیول میں رہے تو صحیح. خدا کی قسم یہ جو پیغمبر کو کہا گیا کہ رحمت للعالمین ہے نا، عالمین کے لیے رحمت تھے. اگر انسان پیغمبر کو فالو نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ دیکھیں ہمارے پیغمبر نے فرمایا نا کہ کیا کھاؤ کیا نہ کھاؤ. جانوروں تک میں کہا کہ یہ نہ کھاؤ یہ کھاؤ. دیکھیں پیغمبر کو اگر نہیں مانے گی دنیا تو کیا ہوگا؟ حرام کھانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کورونا نے سب کو سمجھا دیا. دیکھیں ہمارے ہاں بعض جانوروں کا کھانا کیا ہے؟ حرام ہے. کورونا کا وائرس کہاں سے پھیلا؟ ایک حرام گوشت جانور کو انسان نے کھایا. توجہ چاہ رہا ہوں. بس یہی بات ہے کہ اگر انسان اب سمجھ میں آئے کہ پیغمبر کیوں رحمت للعالمین ہے، اس لیے کہ وہ جو دین اور آئین لے کر کے آیا ہے وہ اعتدال پر مبنی ہے. اگر اس کو فالو کر لیا جائے تو سب پر اس کی رحمت ہے. ہم نے کہا صرف ایک حرام گوشت جانور انسان نے کھا لیا، وہ وائرس منتقل ہوا انسان میں، اور پھر کورونا جیسی کیا ہوئی گئی؟ بیماری آ گئی. نتیجہ کیا نکلا؟ پوری دنیا میں آفت مچ گئی. کیوں؟ یہ بے اعتدالی کا نتیجہ ہے. کبھی آپ نے سنا کہ چیپٹر ہے ہمارے ہاں، پیغمبر نے کہا کہ یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، ایسے بیٹھو ویسے بیٹھو. فکر، توجہ چلا ہوں، فکر میں اعتدال، عقیدے میں اعتدال ہونا چاہیے، اخلاق میں اعتدال ہونا چاہیے، اعمال میں اعتدال ہونا چاہیے. اور اگر اعتدال نہیں ہے تو وہ مذہبی کارٹون ہے، دیندار نہیں ہے. ہاں خدا کی قسم اگر ایک نمائش لگائی جائے مذہبی کارٹونوں کی، تو بہت لطف آ جائے. کیوں؟ کیونکہ مذہب کو سمجھ کے مانی. اس لیے ہمارے یہاں مذہب میں معرفت پہ کیا کیا گیا ہے؟ زور دیا گیا ہے. وہ نہ آدمی کو کارٹون بنتے ہوئے دیر. کارٹون کسے کہتے ہیں؟ کان ناک بڑھ جائے کان چھوٹے ہو جائے تو ہو گیا کارٹون.
تو یعنی کوئی چیز بڑھے اور کوئی چیز گھٹے تو کارٹون، اور اگر ناک اپنے اندازے کے مطابق ہو، کان اپنے اندازے کے مطابق ہو، ہاتھ اپنے اندازے کے مطابق ہو تو پھر وہ کارٹون نہیں ہے نا؟ یہی تو ہے نا؟ عزیز و خدا کی قسم، ہمارا پیغمبر جو دین لے کر کے آیا تھا وہ دین اعتدال ہے، اور اگر اس اعتدال سے ہم ہٹ جائیں تو کارٹون بن جائیں گے، اور مذہبی کارٹون بن جائیں گے۔ جن کی سوچ میں اعتدال نہیں ہے وہ کیا ہے؟ مذہبی کارٹون۔ مثلا ایک مثال دے رہا ہوں، کیونکہ بعض لوگ دین پڑھتے نہیں ہیں، دین پہ عمل کرنے لگتے ہیں، تو یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ دین جانا نہیں اور دین پر عمل کرنے لگے۔ جو جان کر کے نہ جانے دین پہ عمل کرتا ہے اور خطرناک ہو جاتا ہے۔ اب مثلا بہت سے لوگ دیکھیں، دین نے انگوٹھی پہننے کا حکم دیا ہے، مگر کاہے کے لیے دیا ہے؟ اس کا ایک تعلق خوبصورتی سے بھی ہے، زینت ہے نا؟ تو یہ زینت کب رہے گی؟ جب لمٹ میں ہو، اور اگر حد سے بڑھ جائے تو کارٹون بن جائے گا آدمی۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ مثال دے رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں ذہن میں، بہت اہم مثال دے رہا ہوں جو آج کل رائج ہو رہی ہیں۔ اور عجیب بات ہے، ہم جتنے بہروپیے کو سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے ہی دیندار ہے۔ خدا کی قسم بعض کو تو دیکھ کے گھن آتی ہے، لوگ اس کو دیکھ کے دین سے متاثر ہوں گے یا دین سے متنفر ہو جائیں گے، اس کو دیکھ کر کے دین سے متنفر ہو جائیں گے۔ دین یہ آیا تھا بنانے کے لیے؟ دین یہ بنانے کے لیے نہیں آیا تھا۔ اب اگر دین نہیں سمجھے گا تو اعتدال میں نہیں رہے گا۔ اب مثلا دین نے کہا کہ انگوٹھی پہننا، بعد انگوٹھی کا ثواب بھی ہے، اس کے اثرات بھی ہیں، اور زینت کے لیے ہے، لیکن دین نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ پورا جو ہے انگوٹھی کی کیا ہے دکان ہی بن جائیں۔ آج کے زبان میں بعض لوگ انگوٹھیوں کی شو روم ہیں، چلتے پھرتے ہیں، پوری انگلیوں میں، ادھر انگلی میں، پھر گلے میں بھی ڈال رکھا ہے، اور ادھر لٹکا رکھا ہے، ادھر لٹکا ہے۔ تو اب یہ کیا ہے؟ یہ زینت لگ رہی ہے یا کارٹون لگ رہے ہیں؟ خدا کی قسم اگر ایک مذہب کے حکم کو اگر ہم نہ سمجھیں تو کیا کارٹون بننے میں دیر نہیں لگے گی؟ بعض لوگ ہم نے کہا کہ انگوٹھیوں کی چلتی پھرتی دکان ہے، پورے نگ یہاں پہ جبکہ اس کو یہ نہیں پتا کہ بعض نگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ایک دوسرے کی اپوزٹ ہے۔ خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ مولا علی ہر دن ہر انگوٹھی نہیں پہنتے تھے، بلکہ موارد کے اعتبار سے پہنتے تھے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تو اس نے خالی یہ تو سن لیا انگوٹھی پہننا چاہیے، لیکن کون سی انگوٹھی کب پہننی چاہیے یہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اور نہیں پتہ ہونے کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس نے سوچا سب ایک ساتھ ہی پہن لو۔ ارے میڈیکل اسٹور کی ساری دوا اگر ایک ساتھ کھا لے گا تو کیا حشر ہوگا تیرا؟ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ بھائی میڈیکل اسٹور کی وہ دوا آپ کو چاہیے جو آپ کی بیماری کے مطابق ہو۔ بعض لوگ وہی حال ہو گیا کہ وہ کہنے لگے کہ جب کوئی بھی بیماری ہوگی ساری دوا کھاتے ہیں، کوئی نہ کوئی تو ایسے ہی دین کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو اعتدال، اب اعتدال عقیدے میں بھی ہونا چاہیے، اعتقاد اخلاق میں بھی ہونا چاہیے، اعتقاد اعمال میں بھی ہونا چاہیے۔ خدا کی قسم بعض لوگ ہم نے کہا نا کارٹون ہے، کیونکہ پیغمبر کو انہوں نے نہ سیکھا ہے نہ جانا ہے۔ بھائی اللہ نے کہا تمہارے اوپر خالی نماز رکھی ہے؟ نہیں۔ بعض لوگ مذہبی کارٹون بن کے وہاں جائیں گے، پتہ چلا کہ حساب ہوگا تو جیسے ہم نے کہا کہ کارٹون میں کیا ہوتا ہے، ناک بڑھ گئی کان چھوٹے ہو گئے، پتہ چلا کہ نماز پہ نماز پڑھے ہوا تھا، روزہ ایک بھی نہیں رکھا، تو کارٹون ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو نماز کی ناک تو بڑھ گئی اور روزے کے کان غائب ہو گئے، روزہ رکھا ہی نہیں بندے خدا نے۔ اعتدال ضروری ہے دین میں، کمانا واجب ہے، کمانا واجب ہے۔ مذہب میں صرف نمازی نہیں ہے، مذہب میں صرف مجلسی نہیں ہے کہ ہر وقت مجلسی میں بیٹھے رہو، کہا جس وقت مجلس ہے اس وقت مجلس میں رہو، اور جس وقت کمانا ہے اس وقت کمانے کے لیے جاؤ، جس وقت پڑھنا ہے اس وقت پڑھنے کے لیے جاؤ،
تب تو تم دیندار ہو، لیکن ایک سے لگ گئے اور دوسرے کو چھوڑ دیا تو چھوڑنے والے کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔ دین اعتدال کا نام، جو مولا علی نے، میں نے اپنی طرف نہیں کہا سیرتہ القصد، پیغمبر کی سیرت کیا ہے؟ اعتدال ہے۔ یعنی پیغمبر سوچتے تھے تب بھی اعتدال، پیغمبر کا اخلاق تھا وہ بھی اعتدال، پیغمبر کے اعمال بھی تھے تو وہ بھی کیا ہیں؟ اعتدال پر۔ اسی لیے عزیز و جملہ کہہ رہا ہوں، مثلا نماز میں کبھی ان سب چیزوں کو آئیں، پیغمبر نے، قرآن نے سب چیزیں واضح کی ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ نمازیں جہری کہلاتی ہیں، کچھ اخفاتی، ہے نا؟ صبح کی نماز کو ہم کیا ہے؟ آواز سے پڑھیں، مگر آواز سے پڑھنے کے لیے کہا ہے، چلا کے پڑھنے کے لیے نہیں کہا ہے۔ بعض لوگوں نے کیا لے لیا کہ آواز کا مطلب چلانا لے لیا انہوں نے، اور عجیب بات ہے، جو جتنا چلاتا ہے مجھ کو اتنا ہی مذہبی سمجھتے ہیں، جو جتنا شور کرے اس کو اتنا ہی مذہبی کہتے ہیں۔ خدا کی قسم، خود قرآن نے بتایا کہ زور سے پڑھنے کا مطلب کیا ہے اور آہستہ پڑھنے کا مطلب کیا، وہ بھی بتایا قرآن نے۔ کہا نہ اب اتنا زیادہ تیز آواز نکال دو کہ پتہ چلا سارے لوگ ہی ڈسٹرب ہو گئے۔ بعض لوگ آتے ہیں مسجد میں، اللہ اکبر، ارے کیا ہو گیا بھیا تمہیں؟ کہنے لگے ہاں مولانا صاحب نے بتایا تھا کہ زور سے پڑھی جاتی ہے یہ والی صبح کی نماز۔ ارے بھائی زور کا مطلب یہ چلانا نہیں ہے، وہ بھی بتایا گیا۔ کہا نہ بہت آہستہ نہ بہت تیز، یعنی کیا ہوا؟ میڈیم، اعتدال۔ خدا کی قسم، ارے مولا امام سجاد حج کے لیے گئے تھے، ایک بلندی سے کھڑے ہو کے جو دیکھ رہے تھے، ماں طواف کر رہے تھے، حاجی پہ حاجی، حاجی بجے، ایک صحابی کھڑے ہوئے تھے جو ظاہر دے، کہنے لگے مولا ماشاءاللہ بڑے حاجی ہیں۔ مولا نے کہا شور کرنے والے کتنے ہیں، حج کرنے والے کتنے کم ہیں۔ تو مذہبی معیار سمجھ لیجئے، جو معرفت کے ساتھ ہوتا ہے وہاں شور شرابہ نہیں ہوتا۔ یہ تو جو بے معرفتیں ہوتے ہیں وہ چلاتے رہتے ہیں، خود بھی ڈسٹرب، دوسروں کو بھی ڈسٹرب کر دیں۔ پتہ چلا نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے، ایسی تکبیر کہی کہ دوسروں کی تکبیریں ٹوٹ گئیں، کہنے لگے کیا ہو گیا بھیا، کہیں کچھ پتھر تو نہیں گر گیا مسجد کے اندر؟ اعتدال، یہ ہے مولا علی نے جو بتایا۔ پیغمبر کی سیرت کیا ہے؟ اعتدال، سب کچھ اعتدال میں۔ آگے بڑھے، مثلا مثال دے رہا ہوں آپ کو، خود اگر ہماری نماز بھی، ہم اگر نماز کو سمجھ لیں تو اعتدال میں رہیں گے۔ ٹھیک ہے کوئی اللہ کو نہیں مانتا، لیکن کیا اللہ کو نہیں مانتا تو اسے جینے کا حق نہیں ہے؟ بولیے، اللہ کو نہیں مانتا تو جینے کا تو حق ہے یا نہیں ہے؟ جینے کا حق ہے۔ اور کس نے دیا ہے؟ خود اللہ ہی نے دیا ہے نا؟ اب میں مثال دوں، یہ ہے قرآن، دیکھیں یہ ہے دین، یہ ہے دین۔ بھائی شیطان کو خدا کہہ رہا ہے کہ کانا من الکافرین، یہ کافرین میں سے تھا، تو لیکن کیونکہ چھپا ہوا تھا میں نے بھی چھپائے رکھا۔ اب ایک جملہ کہہ دوں، کریم چھپائے رکھتا ہے جب تک کہ آدمی خود نہ ابل کے باہر آ جائے۔ اسی لیے پیغمبر بھی اگر سب کو بیٹھالے رہیں تو سب کو اچھا نہ کہہ دینا، کریم تو بیٹھائے رکھتا ہے۔ ہاں جب پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے تو جیسے شیطان کھل کے آ گیا تو خدا نے کہا کہ نکل، ایسے ہی جب پیغمبر کے مقابل میں کوئی کھل کے آیا تو کہا کہ قومو، یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ، اب تم نے خود کو دائرہ کرم سے باہر کر لیا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ اب اگر آپ نے میری بات یہاں تک سن لی تو بہت ہی دیکھیے، بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں۔ ہم جب نماز پڑھتے تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ وہ رب المسلمین ہے یا رب العالمین ہے؟ رب العالمین ہے۔ خدا کی قسم، اگر کوئی مسلمان صرف نماز سمجھ کے پڑھ لے تو اس کی سوچ ڈس بیلنس نہیں ہوگی، اور جب ڈس بیلنس نہیں ہوگی تو نہ وہ طالبان بن پائے گا نہ القاعدہ بن پائے گا۔ یہ کون لوگ جو ہیں کہ کوئی انہوں نے سمجھا ہی نہیں، سمجھتے ہیں کہ اللہ رب المسلمین ہے،
اللہ کون ہے؟ رب العالمین ہے. نماز تو سمجھو پہلے تم. اور میں کہتا ہوں کہ جتنی عمر تو اللہ نے کافر کو دیا کسی کو دی ہی نہیں. وہ شیطان آج تک زندہ. وہ اگر کہیں یہ شیطان طالبان کے حد پہ چڑھ گیا ہوتا تو 1 منٹ میں اس کا وجود ختم ہو جاتا. تو دیکھ سے زیادہ چمچے گرم ہو گئے ہیں. اللہ تو زندہ کر رکھے ہوئے ہے اور یہ کہتے کہ اس کو زندہ نہیں رکھنا ہے. تو اب سمجھے میں آیا؟ اگر دین اعتدال کے ساتھ نہ ہو تو پھر داعش بننے میں دیر نہیں لگتی ہے. اسی لیے ہمیں بھی اعتدال میں رہنے کی ضرورت ہے اور اعتدال میں رکھنے کے لیے رہنما کا ہونا ضروری ہے. اعتدال میں رکھنے کے بس آخری بات، کیونکہ وقت تو تمام ہو چکا ہے تقریباً. ہاں آخری بات آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں. دیکھیے رہنما کا ہونا یہ کیا ہے؟ یہ اقتدار کے لیے ضروری ہے، اعتدال کے لیے ضروری ہے. جب تک رسول ہیں رسول اعتدال میں رکھیں گے. اچھا جب دیکھیں غدیر میں جب امام بنایا تو کبھی کبھی لینگویج سمجھیے، لینگویج سمجھیے. بھائی پیغمبر کو پہلے سے بیک گراؤنڈ شروع کر دینا چاہیے تھا. بولے دیکھو حج وج کر لیا ہے بس غدیر میں جا کے رکے رہنا. کچھ نہیں کہا. سارے حاجی ساتھ ساتھ لگے ہوئے ہیں. اب وہ غدیر کے چوراہے پہ پہنچ گئے. کچھ لوگ آگے بڑھ گئے کچھ لوگ پیچھے رہ گئے، ہے نا. بس یہی سمجھانا تھا کہ جب رہنما ہوتا ہے تو اعتدال ہے. بس دیکھیں بات یہی تو ہے نا. غدیر میں کہا جو آگے بڑھ گئے ہیں ان کو پیچھے بلایا جائے، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو آگے بلایا جائے. یعنی سب آئیں نقطۂ اعتدال پر. اب ہم امامت کا اعلان کریں گے تو کہا یاد رکھو امامت کس لیے ہے؟ کہ اگر امام ہوگا تو نہ آگے بڑھ پاؤ گے نہ پیچھے رہ پاؤ گے. یہی وجہ کہ مولا علی نے کہا ہم وہ نقطۂ اعتدال ہیں جس پر آگے بڑھ جانے والے بھی پلٹیں گے پیچھے رہ جانے والے بھی ملاق ہوں گے. ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی. یہ ہے رہنما کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. اچھا جو بے اعتدالے تھے انہوں نے کل نہیں مانا تھا اور جو آج کے بے اعتدال ہیں وہ بھی نہیں مان رہے ہیں، ہے نا. جو کل بے اعتدالی میں رہنا چاہتے اپنی منمانی کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے مولا علی کو مانا نہیں مانا. تو کس کا نقصان ہوا؟ مولا علی کو نہیں مانو گے تو داعش بن کے پھٹ پڑو گے ہر جگہ. ہمارے یہاں کیوں نہیں کوئی پھٹتا ہے؟ کیونکہ آج بھی ایک فقیہ ہے. سمجھ میں آ گیا کیوں ہمارے یہاں اخباریت پھیلائی گئی؟ کیوں ہمارے یہاں ملنگیت پھیلائی جا رہی ہے؟ اور بہت سے لوگ فخر محسوس کرتے ہیں ہم مولا کے ملنگ ہیں. ارے تو مولا کا شیعہ بن. مولا کے شیعہ ہونے میں کون سا عیب و نقص ہے؟ خدا کی قسم شیطان ہے. دیکھیں کیسے گمراہ کرتا ہے. اللہ اور رسول اور امام کا دیا ہوا لفظ ہٹا دیا اور کسی افیم کھا کے دھت پڑا ملنگی کا ملنگ جملہ اس کو یاد ہو گیا. سمجھ میں آ گیا بھائی؟ بات کے سمیٹ کے کہہ رہا ہوں میں خدا کی قسم بالکل بہت ہی اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں میں. حدیث قصہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ شیعتک ہم الفائزون. اے علی تمہارے شیعہ کامیاب ہیں. وہاں لکھا ہے اے علی تمہارے ملنگ کامیاب ہیں. یہی ہے بے اعتدالی کہ جو لفظ ہم نے دیا جب لفظ ہٹے گا تو معنی بھی ہٹے گا. شیعت کا مطلب ہے اعتدال میں رہنا. اگر اس لفظ کو چھوڑو گے تو پھر کسی لفظ کی پناہ میں جاؤ اعتدال میں نہیں رہ پاؤ گے. اسی لیے ہم نے کہا کہ رہنما اگر نہیں ہوگا تو معاملہ اعتدال سے باہر
ہو جائے گا۔ تو اسی لیے شیعتک ہم الفائزون، جو لفظ شیعہ آپ کو اللہ نے دیا ہے، رسول نے دیا ہے، امام نے دیا، آپ اس کو کیوں نہیں کہتے ہیں؟ فخر سے کہیے کہ ہم شیعہ ہیں، بلکہ پہلے شیعہ بننے کی ہم کوشش کریں، فخر تو بعد میں کریں گے، ورنہ ادھر سے جواب آئے گا، اچھا لڈو بڑا لے رہے ہو، منہ چھوٹا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ شیعہ ہونا کوئی معمولی بات ہے؟ شیعہ ہوتا ہے میثم تمار، شیعہ ہوتا ہے مالک اشتر۔ خدا کی قسم اگر ہم محب ہی میں شامل ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہے، شیعہ ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ بس دامن وقت میں گنجائش نہیں، بات کو میں نے یہاں پر ختم کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے کہا نا کہ ائمہ کا ہمارا پورا کردار یہی تھا کہ پیغمبر کے وجود کو بچائیں، پیغمبر کے نام کو بچائیں۔ دیکھیے امام حسین علیہ السلام نے کبھی آپ نے سوچا، دیکھیے مصائب کے لیے ربط ہے، کبھی آپ نے سوچا کہ امام حسین کے پاس جب قاتل آیا تو عجیب جملہ ہے، کبھی ہم لوگ اس کے بیک گراؤنڈ پہ نہیں جاتے۔ دیکھیے وہ دور کون سا تھا؟ حدیث پیغمبر پہ پابندی تھی نا، بھائی سن 61 آپ جانتے ہیں کہ پابندی تو بہت بعد تک چلی ہے، یعنی وفات رسول کے بعد کاہے پہ پابندی لگا دی گئی کہ آپ نہ قول رسول بیان کر سکتے ہیں نہ فعل رسول بیان کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل سب قبول کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں پیغمبر کے بعد ان کے قول اور سنت پہ پابندی لگا دی گئی تھی۔ اب ایک جملہ آپ کے حوالے کراؤ، لیکن کیا اہل بیت نے اس پابندی کو قبول کیا تھا؟ کبھی آپ نے سوچا کہ پھر انہوں نے کہا کیا کہ کہا دیکھو ہمارے لیے سنت کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ جناب زہرا جب دربار میں آئی ہیں تو ساری آیتیں پڑھ رہی تھیں تاکہ یہ بتائیں کہ جو تم نے نعرہ دیا ہے وہ غلط ہے، بغیر میرے بابا کے قرآن کافی ہو ہی نہیں سکتا۔ بس دیکھیں آخری بات زحمت تمام ہو گئی، بھائی انہوں نے یہ تو کہا تھا کہ قرآن کافی ہے، کہا ٹھیک ہے ہم آیتیں پڑھ کے بتائیں گے کہ ہمارا حق ہے۔ عجیب بات ہے، جو آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کافی ہے وہ زہرا کے مقابل میں ایک آیت نہ پڑھ سکا، ایک آیت نہیں پڑھ سکا۔ بہت گارنٹی کی بات کر رہا ہوں میں، بھائی آپ کہتے تو قرآن کافی ہے، زہرا کہہ رہی تھی کہ میرا حق ہے اور قرآن کی یہ آیت یہ آیت یہ آیت کہتی ہمارا حق ہے۔ آپ کہتے تو قرآن کافی، کہتے یہ آیت کہتی کہ نہیں ہے، یہ آیت کہتی ہے نہیں ہے، یہ آیت کہتی ہے نہیں ہے، ایک آیت نہیں سنا پائے۔ عجیب بات ہے۔ دیکھیں زہرا نہ تو فدق لینے کے لیے آئی تھی نہ کچھ اور لینے کے لیے آئی تھی، وہ تو اپنے بابا کے نام کو بچانے کے لیے آئی ہے نا۔ تم نے پابندی لگائی تھی یہ کہہ کے کہ اگر یہ رہے گا تو قرآن مٹ جائے گا، یہ ان کا نعرہ تھا۔ تو اصل بات یہ تھی کہ جب نہ پیغمبر کا قول رہے گا تو نہ من کنتوں کی آواز جائے گی، ہے نا، نہ فعل رسول کو بیان کیا جائے گا تو نہ غدیر میں اٹھے ہوئے ہاتھ دکھائے جائیں گے، نہ اس پر جس کو بلند کیا گیا وہ نظر آئے گا۔ تو اس لیے پابندی لگائی گئی۔ توجہ چاہ رہا ہوں گرامی، جناب زہرا نے کیا کیا؟ جناب زہرا نے صرف آیتیں پڑھیں اور آیتیں پڑھ کے اس کو اتنا مجبور کیا سامنے والے کو کہ وہ ایک آیت نہیں پڑھ سکا۔ جب نہیں پڑھ سکا تو پھر کس کے سائے میں آیا؟ حدیث کے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، سائے میں کس کے آیا؟ کہا حدیث کے سائے میں آیا۔ ارے وہی تو تھا جس نے حدیث رسول پہ پابندی لگائی۔ اب زہرا کو حق سے محروم کرنے کے لیے کہا کہ میں کیا کروں، آپ کے بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم انبیاء نہ میراث پاتے ہیں نہ میراث چھوڑتے ہیں۔ بس شہزادی نے کہا ہم کامیاب ہو گئے، ہمیں فدق کی ضرورت نہیں تھی، کم سے کم تم نے ایکسپٹ کر لیا، میرا بابا کہتا تو ہے۔ خدا کی قسم جناب زہرا جتنی جلدی کامیاب ہوئی ہیں اپنے مشن میں کوئی پولیٹیکل لیڈر اتنی جلدی کامیاب نہیں ہوا۔ تم نے حدیث پر پابندی لگائی تھی، ٹھیک ہے زہرا کو خاموش کر دو مگر حدیث پیغمبر کو بیان کرو۔ ہم نے دربار میں آ کے پابندی ختم کر دی۔
اور اسی سے حدیث سنوایا جس نے پابندی لگائی. اسی سے حدیث سنوا دی کہ نہیں سنوا دی؟ کہ جس نے پابندی لگائی تھی. اب سمجھ میں آ گیا کہ قرآن کافی ہے، قرآن بغیر حدیث کے کافی نہیں ہے. بس یہی وجہ کہ جب امام حسین کا قاتل سامنے آیا، خدا کی قسم، شمر جانتے ہیں نقاب پہنتا تھا، اس کو ایک بیماری تھی. تو اب یہ آپ سرسری اس سے نہ جائیے، سیرت جد کو بچانے کے لیے آئے نا. تو ہم نے کہا حدیث پر پابندی ہے، سنت پر پابندی، سرکاری پابندی ہے. اہل بیت نے کبھی اس پابندی کو قبول نہیں کیا. آخری وقت میں امام حسین زخموں سے چور ہیں، تیروں پر جنازہ معلق ہے، تو وہ جسم اطہر معلق ہے. آپ سوچیں کتنے درد میں ہوں گے. اور پھر یہ تیر و تلوار کا زخم کیا ہے؟ جگر پہ جو اکبر کا داغ ہے، اکبر کا غم ہے، اصغر کا غم ہے، اصغر کا درد ہے، وہ کتنا اہم ہے. لیکن اس کے باوجود بھی امام حسین علیہ السلام اپنے زخم کو بھولے ہوئے ہیں، اپنے دردوں کو بھولے ہوئے ہیں. جب قاتل آیا تو اس سے کہا کہ نقاب ہٹا دے. عجیب ہے. دیکھیں میں نے جو کہا، اہل بیت صرف پیغمبر کو ثابت کرنا چاہتے تھے بس. اب تو زخمی ہیں امام حسین، کیا کہا؟ شمر سے کہا نقاب ہٹا دے، اس نے ہٹایا. عجیب جملہ کہا میرے نانا نے سچ کہا تھا، حسین تیرا قاتل ایسا ہوگا. یعنی سمجھ میں آ گیا کربلا ہماری تمام قربانیوں کا اختتام کہاں پر ہے؟ کہ رسول نے کہا ہے. یعنی ہم تو ذبح ہو جائیں گے مگر نام رسول آخری حد میں بھی بلند کر کے جائیں گے. یہ ہے اصل مشن امام حسین علیہ السلام کا، کہ آخری لمحات میں میری گلا کٹ رہا ہے مگر میں کیا کہوں گا کہ میرے جد نے، میرے نانا نے صحیح کہا تھا کہ حسین تیرا قاتل ایسا ہوگا. اور بس عزیزو چند جملے آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں. آپ جانتے سب سے سخت ترین مرحلہ اہل حرم کے لیے تب تھا جب آقا حسین رخصت کے لیے آئے. سخت ترین مرحلہ. سوچئے کہ سب جا چکے ہیں، اب حسین جانے والے ہیں. کوئی زینب کے دل سے پوچھے کہ جو صرف امام حسن کے جنازے پر تیروں کی بارش سن کر کے بے قرار ہو گئی ہو، وہ آج جان رہی ہے کہ میں اپنے بھائی کو بھیج رہی ہوں. دو لوگوں کی رخصتی کے وقت ملتا ہے، ایک جناب علی اکبر اور ایک امام حسین، کہ جب یہ خیمے سے نکلتے تھے تو بیویاں پکڑ کے اندر لے کے چلی جاتی تھی. ایک جناب علی اکبر کے لیے اور ایک امام حسین کے لیے. ہمارے یہاں پر بہت سے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس کو محسوس کیجئے گا. ہمارے بزرگ چاہے 70 سال کے ہو گئے 80 سال کے ہو گئے، جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو ان کو کون یاد آتا ہے؟ باپ، دادا، بھائی یا ماں؟ کا انسان بوڑھا ہو جائے مگر جب مصیبت میں گھرتا ہے تو ماں یاد آتی ہے. یہ میں نے اس لیے بیان کیا ہے کیونکہ جب زینب نے اپنے بھائی کو رخصت کیا ہے تو اس وقت کون یاد آیا؟ نہ بابا کو یاد کیا، نہ نانا کو یاد کیا، کسی اور کو یاد نہیں کیا، بلکہ کس کو یاد کیا؟ اپنی ماں فاطمہ زہرا کو یاد کیا. میں نے کہا جب انسان مصیبت میں گرتا ہے تو ماں یاد آتی ہے. یہی ہے نا. روایت میں ہے کہ جب امام حسین رخصت ہو کر کے گھوڑے پہ سوار ہو کے ایڑ لگائی اور گھوڑا دوڑنے لگا، تو گھوڑا دوڑ رہا تھا، لیکن صرف گھوڑا نہیں دوڑ رہا تھا، پیچھے ایک بہن بھی دوڑ رہی تھی. اس جملے کو اگر سمجھنا ہے تو سمجھیے زینب یوں دوڑ رہی تھی جیسے آقا حسین علی اکبر کے پیچھے دوڑ رہے تھے. یہی تو تھا نا کہ جب علی اکبر جا رہے تھے تو باپ بھی پیچھے پیچھے دوڑ رہا تھا. خدا کی قسم جس وقت آقا حسین رخصت ہو کے آگے بڑھے ہیں تو زینب بھی ویسے ہی دوڑ رہی تھی پیچھے. جب امام حسین نے آہٹ محسوس کی کہ کوئی دوڑ کر کے آ رہا ہے تو مطلب پیچھے مڑ کے دیکھا. جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو دیکھا میری زینب چلی آ رہی. زینب جیسے ہی آقا حسین نے دیکھا زینب رک گئی، مگر رکی تو ایک جملہ کہا، خدا کی قسم یہ ہے درد، یہ ہے کیفیت. کیا کہا؟ کہا مہلن مہلا یبن الزہرا.
دیکھیں ہم نے کہا نا کہ انسان جب انتہائی مصیبت کے مرحلے میں آتا ہے تو ماں کو یاد کرتا ہے. جناب زینب امام حسین کو فرزند رسول کہہ کے پکارتی تھیں، اے رسول کے بیٹے، ہے نا. مگر اس وقت رسول کا بیٹا نہیں کہا، فرزند رسول نہیں کہا، بلکہ کیا کہا محلن محلا یبن زہرا، اے میری ماں زہرا کے بیٹے آہستہ جاؤ، آہستہ جاؤ. زینب روکتی نہیں ہے کہ مت جاؤ، زینب روکتی نہیں ہے کہ مت جاؤ، زینب صرف اتنا کہہ رہی ہے کہ آہستہ جاؤ. اے میرے ماں جائے حسین جاؤ مگر آہستہ جاؤ. یعنی کہنا کیا چاہتی زینب؟ زینب کہنا چاہتی ہے میرے بھیا آہستہ جاؤ، مڑ مڑ کے اپنا چہرہ مجھے دکھاتے جاؤ. اب اس کے بعد زینب کو یہ چہرہ نہیں ملے گا. اب آپ سوچئے کہ جس زینب کا یہ عالم رخصت کرنے کے وقت ہو، اب اگر وہی زینب یہ دیکھے کہ اس کا بھائی تیروں پہ تیر کھا کے، تلوار پہ تلوار کھا کے، زخموں پہ زخم کھا کر کے اور میدان کربلا میں گر رہا ہے، تو آپ سوچئے اسے رہا جائے گا؟ نہیں رہا جائے گا. وہ پھر دوڑی ہے. جب آقا حسین گھوڑے پہ سوار تھے اور زخموں سے چور ہو کے گر رہے تھے تو جناب زینب خیمے سے دیکھ رہی تھی. لہذا جب امام گرے ہیں تو پھر زینب دوڑی ہے. ایک جملہ کہہ رہا ہوں، صرف زینب ہی نہیں دوڑی تھی بلکہ ایک طرف سے قاتل بھی دوڑ رہا تھا. ایران کا ایک شاعر، اس نے مصرے میں اس کو مفہوم ادا کر رہا ہوں، وہ کہتا ہے کہ قاتل بھی سوئے حسین دوڑ رہا تھا اور زینب بھی سوئے حسین دوڑ رہی تھی. قاتل آگے آگے جا رہا تھا خنجر لیے ہوئے اور پیچھے پیچھے ایک بہن آ رہی تھی. کہاں تک آئی؟ تلہ زینبیہ تک آئی، تلہ زینبیہ تک. آپ نے پرانی شاید تلہ زینبیہ نہ دیکھی ہو تو بہرحال وہ توسعے میں آ گیا ہے. میں نے پرانی تلہ زینبیہ دیکھا ہے. وہ صرف روڈ کا فاصلہ تھا، اس طرف امام حسین کا روضہ تھا اور ادھر تلہ زینبیہ. آپ جانتے ہیں کہ نشیب میں مولا حسین کو قتل کیا گیا. زینب بلندی پہ آ کے کھڑی ہوئی، حجاب اور حیا کی وجہ سے، حجاب اور حیا کی وجہ سے زینب سامنے نہیں آئی بلکہ بلندی، کہ اسی لیے اس کو تلہ کہتے ہیں، اس کو ہم لوگ ٹیلا کہہ دیتے ہیں. تلہ زینبیہ اسی لیے، یعنی وہ ایک ٹیلے پہ آ کے کھڑی ہوئی اور گویا بہت قریب سے آ کے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی. اتنے میں امام حسین کی نگاہ پڑی زینب کے اوپر، اشارہ کیا میری بہن. میں ایک جملہ کہہ دوں، حسین کہتے ہیں میری بہن تم نے بہت ساتھ دیا میرا، مگر اب یہ آخری امتحان ہے، میری بہن مجھے اب تنہا چھوڑ دو. اے میری بہن اس آخری امتحان میں مجھے اب تنہا چھوڑ دو، واپس چلی جاؤ خیمے میں. زینب مڑی، لیکن روایت کے جملے ہیں کہ قدم پیچھے جا رہے تھے مگر چہرے سے وہ حسین کو ہی دیکھتی جا رہی تھی. اب آپ سوچئے زینب خیمے میں تو آ گئی مگر اب اسے تشویش ہے، میرے بھیا کے ساتھ کیا ہوا، میرے بھیا کے ساتھ کیا ہوا، میرے بھیا کے ساتھ کیا ہوا. اب عزیز و جملہ کہہ رہا ہوں، ادھر شبر آتا ہے، کند خنجر ہے، گلا بھی سوکھا ہوا ہے اور قفا سے چلایا گیا، قفا سے چلایا گیا. توجہ چرا ہوں، کہتے ہیں کہ خود امام نے کہا انا قتیل الابرہ. 70 مرتبہ یہ کند خنجر امام حسین کے گلے پہ چلا ہے تب جدا ہوا ہے. سوچئے کتنی اذیت ہوئی ہوگی میرے مولا کو، اور سر و تن میں جدائی گئی. بس میں نے مجلس ختم کر دی، چند جملے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مولا کا سر و تن جدا ہوا. ایک جانور ہے جو وفادار ہے، مولا کا ذوالجناح. آپ جانتے ہیں یہ کربلا ہی میں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ابھی میری ذمہ داری باقی ہے، کیونکہ سکینہ انتظار کر رہی ہے کہ بابا کے ساتھ ہوا کیا ہے، زینب انتظار کر رہی ہے کہ بھائی کے ساتھ ہوا کیا ہے. اس لیے جب شمر نے گردن کاٹ لی اور نوکے نظر پہ بلند کر کے اور وہ ہٹ گئے تو گھوڑا آتا ہے، ذوالجناح آتا ہے. خدا کی قسم وہ کہتا ہے کہ مجھے ابھی جا کے بتانا ہے مگر میں تو بے زبان ہوں، کیسے بتاؤں گا، کوئی دلیل شہادت تو میرے ساتھ ہو. آپ جانتے اس نے کیا کیا؟ وہ آتا ہے امام حسین کے قریب، ایک مرتبہ گردن پہ اپنے منہ کو رکھتا ہے اور آقا حسین کے خون سے اپنے منہ کو ملتا ہے. کہتا بھائی مجھے جا کے خبر دینی ہے نا، تو میں کیسے خبر دوں، کوئی دلیل تو ہو میرے پاس. کہا خون حسین سے بڑھ کے کون دلیل بن سکتا ہے، اسی لیے خون
خون حسین کو لیا۔ اب یہ روایت کے جملے ہیں کہ گھوڑا خیمے کی طرف آگے بڑھا، بہت تیز دوڑتا تھا، مگر آج عجیب مرحلہ ہے، روایت کے جملے ہیں سر جھکا ہوا ہے، چال بہت آہستہ ہے، یعنی وہ بھی سوچتا ہے میں جاؤں گا تو کیسے بتاؤں گا، اسی لیے سر جھکائے ہوئے ہے، آہستہ جا رہا ہے، زین کٹی ہوئی ہے، جسم سے خون بہہ رہا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جو امام زمانہ کہتے ہیں میں آپ پر خون کے آنسو روتا ہوں، وہ کہتے ہیں وہ یہی منظر ہے کہ ایک طرف بیویاں انتظار کر رہی تھی اور ایک طرف آقا حسین کا ذوالجناح خون حسین لے کے خیمے کی طرف جا رہا تھا، یہی وہ منظر اتنا دردناک تھا۔ خدا کی قسم بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آپ کے یہاں بھی کبھی غم ہوتا ہے نا، پردیس میں کوئی اگر آپ کا بھائی اور بھائی کا انتقال ہو جائے، خدا کی قسم بھائی اگر 40 دن کے بعد بھی آئے تو آپ لپٹ کے رونے لگتے ہیں، اپنا آ گیا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا شہادت حسین کے بعد زینب کا اپنا کون ہے؟ بس جملہ آپ کی ختم، مجلس ختم ہو گئی۔ عزیزو زینب کا اپنا کون ہے شہادت حسین کے بعد؟ میں بھی بتاتا ہوں کہ کون ہے اس کا اپنا۔ ذوالجناح دھیرے دھیرے آگے بڑھا، ادھر بیویاں انتظار کری تھی، وہ خیمے کے قریب آتا ہے اور ہنہناتا ہے۔ زینب سمجھ گئیں کہ یہ ذوالجناح کی آواز ہے، خیمے سے بیویاں فوراً دوڑی۔ ہم نے کہا جب غم کا موقع ہوتا ہے اور اپنا کوئی آتا ہے تو اس سے لپٹ جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں زینب کس سے لپٹی؟ ام کلثوم کس سے لپٹ گئیں؟ جناب رباب کس سے؟ وہ اسی ذوالجناح سے۔ بھائی اپنا آیا ہے، خبر لے کے آیا ہے۔ اب سوچو زینب کی غربت تو سمجھیے کہ اب ذوالجناح کے علاوہ اپنا کوئی نہیں ہے جسے لپٹا کے زینب روئے۔ یہی وجہ کہ بیویاں نکلی، کوئی پیروں سے لپٹ گیا، کسی نے پشت پہ ہاتھ رکھا، کسی نے گلے میں باہیں ڈال دی اور بین شروع ہو گیا، اپنا آ گیا، خبر لے کے آ گیا۔ اتنے میں 4 سالہ بچی آئی، 4 سالہ بچی آئی اور آنے کے بعد کہیں اور نہیں گئی، سیدھے اپنے بابا کے گھوڑے کے منہ کے پاس آئی، ہاتھ سے اپنے بابا کے ذوالجناح کے منہ کو پکڑا۔ اب سکینہ دیکھ رہی ہے یہ میرے بابا کے خون کی خوشبو ہے، تو سمجھ گئی، دیکھ کے سمجھ گئی، تو عجیب جملہ کہا۔ کیا کہا؟ اے میرے بابا کے اسب باوفا، میں جانتی ہوں تو کیا بتانے آیا ہے، میں سمجھ گئی تو کیا بتانے آیا ہوں، بس صرف اتنا بتا دے کہ جب میرا بابا ذبح کیا گیا تو کیا اس وقت بھی پیاسا تھا یا ظالموں نے ایک چلو پانی دے دیا؟ آپ انصاف سے سوچئے گا، خود سکینہ بھی بھوکی تھی یا نہیں تھی؟ خود سکینہ بھی پیاسی تھی، مگر اس 4 سالہ بچی کو اپنی پیاس کی فکر نہیں ہے۔ کس کی فکر ہے؟ اپنے بابا کے پیاس کی۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ خدایا جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، جو بے روزگار ان کو روزی عطا فرما، جو بے مکان ان کو مکان عطا فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد صالح عطا فرما، ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جن مرحومین کے صالح ثواب کی مجلس ہوئی ہے، سامعین کے تمام مرحومین، حقیر کے تمام مرحومین، والدین، بھائی، رشتہ دار، عزیز و قریب، پروردگار سب کے درجات کو بلند فرما، ہمارے تمام مرحومین کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو بخش دے۔ پروردگار ہمارے مرحومین کو ہم سے راضی فرما، ہمیں ان کی دعاؤں میں شامل فرما، ہمارے مرحومین کو ہر قسم کے عذاب، خصوصاً عذاب قبر، عذاب برزخ، عذاب نار سے محفوظ فرما، محمد اور آل محمد کی شفاعت نصیب فرما۔ خدا کی قسم یہ فرش اور اس وقت دعا یہ بہت قیمتی ہے، میں ہمیشہ دعائیں کرتا ہوں اور اپنے تمام مرحومین کو یاد کرتا ہوں، اس سے بڑی جگہ بخشوانے کی نہیں ہے، نہ اپنے لیے نہ کسی اور کے لیے۔ پروردگار ہمیں اعتراف ہے ہم گنہگار بندے، آبرو نہیں رکھتے، مگر حسین تو آبرو رکھتا ہے، زینب تو آبرو رکھتی ہے، عباس آبرو رکھتی ہے، سکینہ آبرو رکھتی ہے۔ پروردگار ان آبرو مندوں کے صدقے میں ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے۔ پروردگار ہم سب کو صحت عطا فرما، ہم سب کو سلامتی عطا فرما، ہم سب کو بیماریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو تمام امراض سے محفوظ فرما، جو بیماریاں ہیں اسے شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری ذریت کو اس لائق بنا دے کہ ان کے اعوان و انصار میں شمار کیا جائے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ متوسط سورہ حمد و 3 متوسط سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید الحاق حسین ابن سید اشفاق حسین،
مرحوم سید حسن رضا ابن مشتاق حسین مرحوم کی رفتو کو اور جملہ مومنین مومنات کی رفتو کو. خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا. خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا کوہرام مچ گیا. تھا جس کا انتظار وہ ساتھ قریب ہے، دن ڈھل رہا ہے یوم مصیبت قریب ہے. کچھ دیر کی ہے بات قیامت قریب ہے. زینب غریب بھائی کی رخصت قریب ہے. یہ کہہ کے مانگا ماں کا جو کرتا سلا ہوا کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا. خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا. کچھ دور ہٹ کے خیمے میں بولے شہ زمن، زحمت نہ ہو تو بازو بڑھا ہو ذرا بہن. میں بوسے لوں وہاں کے بندھے گی جہاں رسن. بازو بڑھا کے روتی تھی ہمشیر خستتاً. بھائی بہن کے بازو کو جب چومنے لگا کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا. خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا. یہ سن کے بنت فاطمہ زہرا تڑپ گئی، بولی گلا بڑھاؤ بس اب جلد یا اخی. اماں کی بات آج مجھے یاد آ گئی، میں بوسے لوں وہاں کے چلے گی جہاں چھری. زینب نے بڑھ کے چوما برادر کا جب گلا کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا. خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا. بیٹی سے پھر یہ کہنے لگا فاطمہ کا لال، رہنا پھوپھی کے پاس رکھیں گی تیرا خیال. غربت ہے تم پھوپھی سے نہ کرنا کوئی سوال، ورنہ تیرے پدر کو بہت ہوئے گا ملال. پھر سر پہ ہاتھ رکھ کے جو دینے لگے دعا کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا. خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا. عابد سے پھر یہ کہنے لگے شاہ کربلا، بیواؤں اور یتیموں کا اب تم ہو آسرا. جو امتحان میرا تھا سب میں نے دے دیا، آگے
تیرا جہاد ہے بیمار کربلا، بیمار بیٹا باپ سے جس دم جدا ہوا، بھائی کو تنہا دیکھ کے زینب تڑپ گئی، روتی ہوئی حسین کے نزدیک آ گئی، اور پھر رقاب تھام کے بولی اے شاہدی، لو میں سوار کرتی ہوں عباس گر نہیں، باعث ہوا سوار جو زہرا کا لاڈلا کو یا حسین 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 سے